دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ آج میرے ساتھ ہمارے بھائی منان بھائی جو افغانی ہیں اور افغانستان سے ابھی ہو کے آئے پاکستان سے ہوتے ہوئے، اور انہوں نے کچھ ایسے فیکٹ اینڈ فگرز بتائے ہیں جو میں تو خود سن کے بڑا حیران ہو گیا ہوں. اینڈ ڈالر کا بھی بتائیں گے کہ وہاں پر ڈالر کا کیا ریٹ چل رہا ہے اور کس طریقے سے. تو وہ پہلے ذرا سا اپنا جرنی بتاتے ہیں کہ افغانستان پاکستان سے ہوتے ہوئے افغانستان، اور افغانستان میں بھی حالات ہے کیسے طالبان کرنے کے بعد. منان بھائی ابھی پہلے بتائیں کہ پہلے آپ گئے پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں گیا تھا افغانستان. تو افغانستان میں میں نے 1 منتھ گزارا. میں رات کو 3 بجے کابل سے کندھار کی طرف روانہ ہوا تھا. تو 1 میل جب میں چلا گیا تھا، پیچھے طالبان کی گاڑی آ گیا، وہ آگے کھڑے ہو گیا، کہتا بھائی صاحب تیرے ساتھ فیملی ہے، بچے، اس لیے ہم قریبی کھڑے نہیں ہوئے. اچھا. تو اگر یہ گرمی میں گاڑی خراب ہو جائے، یہ بچوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ راستہ میں کوئی میکینک نہیں، کوئی چیز نہیں. تو میں نے بولا پھر، کہتا ہے یہ کابل کی گورنر کے نمبر ہے، یہ غزنی کی گورنر کے نمبر ہے، یہ کندھار کی گورنر کے نمبر ہے. گورنر کا نمبر؟ ڈائریکٹ گورنر کے. اور گورنر جو بیٹھتے ہیں وہاں ٹرانسپورٹ والا سب کچھ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے راستوں کا. تو کہتا ہے اس نمبر پہ فون کرو، اگر ایمبولینس کا ضرورت ہو گیا آپ کو ایمرجنسی میں پہنچ جائیں گے، گاڑی خراب ہو گیا ایمرجنسی میں پولیس کی گاڑی آئیں گے، آپ کی ہیلپ کریں گے. اگر آپ نے ٹھہرنا ہے فیملی کے ساتھ تو ہم لوگوں نے فیملی کا جگہ بنایا ہوا ہے کہ اپنے فیملی کے ساتھ آپ رہ سکتا ہے، 2 کمرے، ادھر کھانا پینا فری. دوسرا ایک چیز میں نے اور دیکھا تھا، جب کئی چیک پوسٹ پہ تلاشی ہوتا تھا، دیکھتا تھا کہ عورتیں ساتھ ہے تو آپ کو اشارہ کر لیتا تھا کہ چلے جاؤ. ٹھیک ہے، وہ آپ کو نہیں روکتا تھا. ہاں، اگر اس کو شک پڑ لیتا تھا آپ کے ساتھ لیڈیز ہوتا تھا تو صرف آپ کو بلا لیتا تھا، آپ سے بات کنفرم کرنے کا، بھائی کس علاقے کا ہے، کس جگہ کا، کہاں سے آیا، کدھر جا رہا ہے. دوسرا یہ تھا، اگر آپ کے ساتھ $100 سے یا 100 کسی کرنسی سے زیادہ تھا وہ آپ سے ضبط کر لیتا تھا. ابھی وہ کہتا کوئی باہر کا کرنسی الاؤڈ نہیں ہے. اچھا. ہاں، یہ ابھی قانون شروع ہو گیا. دوسرا بات یہ تھا کہ وہاں پیٹرول 30 روپے کا تھا، پاکستان میں 320 روپے کا تھا. 30 روپے کا؟ 30 روپے کا. اور دیکھ کے بتا دیں ذرا پاکستانی اگر کوئی کنفرمیشن چاہتا ہے میں دے سکتا ہوں. بتا دیں کتنے کا بنتا ہے؟ میرے پاس رسیدیں پڑا ہے 30 روپے کا. 30 روپے کا؟ ہاں. پاکستان میں آٹا میں نے گھر کے لیے لیا تھا 8,000 کا، وہی آٹا کندھار میں نے 1500 کا لیا، 100 کلو. 8,000 کا اور کہاں 1500 کا. دوسرا ادھر میں نے ایک بھکاری نہیں دیکھا. یہ تعجب کی بات تھا کہ بھکاری میں نے. اچھا، کرپشن کا حال بتائیے کہ جس طرح پاکستان میں ہر چیز میں پیسا مانگتے ہیں، ایئرپورٹ سے بھی نکلتے ہوئے لوگ پیسہ مانگتے ہیں، اس کا کیا ہوا؟ میں وہاں گورنر کے پاس گیا تھا، میرا کام تھا، میرا جائیدادیں ہے وہاں. میں گورنر کے پاس گیا تو وہ کرسی ادھر تھے، وہ مسجد میں اپنے چادر نیچے کیا ہوا تھا. کہتا ہے بھائی صاحب مہمان آیا، چائے لاؤ. تو چائے کے ساتھ کوئی بسکٹ نہیں تھا. گورنر خود سکھا روٹی کھا رہا تھا. یہ کندھار کے گورنر ہے. جو رئیس الوزراء جیسا وزیر اعظم ہے وہ شخص مسجد میں خود جماعت دیتا تھا. کوئی تحفہ الاؤڈ نہیں ہے، کوئی مہمان نوازی اسپیشل الاؤڈ نہیں ہے. ایک شخص منسٹر اپنے عہدے پہ 3 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتا، چینج ہو جاتا ہے علاقوں میں. اگر کرائم ہو جاتا تھا وہ سپاہی سے نہیں پوچھتا تھا، وہ منسٹر سے پوچھتا تھا، وہ ڈی آئی جی سے پوچھتا تھا، وہ فوج سے پوچھتا تھا. اور آپ نے ایک اور بات بتایا تھا کہ ایئرپورٹ سے جب آپ نکلے پاکستانی ایئرپورٹ سے اور افغانستان میں جب گئے پاکستانی ایئرپورٹ، کیا فرق تھا اس میں دیکھا؟ فرق میں یہ تھا، جب میں کابل ایئرپورٹ سے نکل گیا تو میرے بچوں کے پاس لیڈیز کانسٹیبل گیا، کہتا ہے کسی نے رشوت تو نہیں مانگا. یا افغانستان کابل ایئرپورٹ بروز معاشر میں گواہی دیتا ہوں.